باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمہم وافضلہم ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في الأرضين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله أما بعد فقال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ليلة القدر خير من ألف شهر. سامعین محترم، آپ کے سامنے شب قدر کی مناسبت سے کچھ عرائض پیش خدمت ہیں. خود شب قدر کی عظمت کسی بھی بیان کی محتاج نہیں ہے. مختلف دروس میں، مختلف مجالس میں، خصوصاً ان ایام میں علماء کرام شب قدر کی اہمیت کو اجاگر کرتے رہتے ہیں، اور عظمت کے باب میں صرف ایک یہی نقطہ کافی ہے کہ پروردگار عالم نے جس رات کو خود سے منسوب کیا ہے اس رات کا نام ہے شب قدر. اس کے بارے میں قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ آج کی رات، یہ شب قدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. اب جس نقطے کی جانب میں آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ رات جو عظمتوں والی رات ہے، اس رات جب آپ اس عظمتوں کے حامل پروردگار کے سامنے سر بسجود ہو رہے ہیں تو آخر اس ذات کے سامنے جب ہم نے دست نیاز پھیلایا ہے تو اس سے ہم کیا چیز مانگے؟ آخر مانگنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، ہم جس چیز کو مانگ رہے ہیں صرف اس کے محتاج نہیں ہیں بلکہ خود مانگنے کے بھی ہم محتاج ہیں. اگر پروردگار عالم نے ہمیں یہ قوت نہ دی ہوتی، پروردگار عالم نے یہ خیال ہمارے ذہن میں نہ ڈالا ہوتا، پروردگار عالم نے یہ بولنے کی صلاحیت، یہ سوچنے کی استعداد ہمیں عطا نہ کی ہوتی تو ہم کسی طور مانگ بھی نہیں سکتے تھے. شبہ رسد کے ہم کیا مانگیں؟ انسان محتاج نہیں بلکہ احتیاج کا بہتر ہے. محض احتیاج ہے انسان. یہ جو زبان کی جنبش ہے، یہ جو ذہن میں خیال کی نشأت ہے، یہ تمام خیالات، یہ تمام جنبشیں اگر پروردگار عالم کا فیض اور کرم ہمیں عطا اور ہمارے شامل حال نہ ہو تو ہم کسی صورت پروردگار کے سامنے دست دعا بلند نہیں کر سکتے. اب بات یہ ہے کہ آج کی رات جس نقطے کی جانب میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آج کی رات ہم جو احتیاج محض کا پیکر ہیں، ہم پروردگار عالم سے کیا چیز کو مانگیں؟ جناب موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام پروردگار عالم سے، وسائل الشیعہ میں یہ حدیث ہے کہ وہ پروردگار عالم سے فرماتے ہیں کہ یا الہی اريد قربک، اے پروردگار عالم، اے میرے معبود، میں تیرا قرب چاہتا ہوں. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ قربی لمن استيقظ لیلۃ القدر، میرا قرب اس شخص کے لیے ہے جو لیلۃ القدر میں بیدار ہو جائے. اب دیکھیں، جناب موسیٰ کوئی صرف نبی نبوت کے منصب پر فائز نہیں ہے بلکہ منصب نبوت پر بھی فائز ہیں، منصب رسالت پر بھی فائز ہیں، صاحب عزم رسول ہیں. وہ رسول ہیں کہ جن کے بارے میں پروردگار عالم نے سب سے زیادہ تذکرہ اپنی کتاب میں جن کے بارے میں فرمایا ہے وہ جناب موسیٰ ہیں. اب یہی جناب موسیٰ جو کلیم اللہ کے شرف سے مشرف ہوئے ہیں، کلیم اللہ ہیں طور پر، یہ کلیم اللہ جو نبی بھی ہیں، جو رسول بھی ہیں، جو صاحب عزم بھی ہیں، یہ پروردگار سے کیا چیز کا تقاضا کر رہے ہیں؟ اے پروردگار مجھے اپنا قرب عطا کر. سوال یہ ہے کہ آخر یہ جو حضرت موسیٰ نے پروردگار عالم سے اپنے قرب کی التماس کی ہے، آخر یہ بات میرے ذہن میں کیوں نہیں آئی؟ آخر یہ بات آپ حضرات کے ذہن میں کیوں نہیں آئی؟
کیوں آخر میں نے پروردگار عالم سے زر مانگا، زیور مانگا، دولت مانگی، شہرت مانگی، لیکن میں نے اپنے پروردگار عالم سے اس کا قرب کیوں نہیں مانگا؟ کیا قرب نہ مانگنے کی وجہ یہ تھی؟ کیا میں جاہل تھا؟ کیا مجھے معلوم نہیں تھا؟ کیا میں لا علم تھا؟ کیا میں آگاہ نہیں تھا؟ تو میں دیکھتا ہوں کہ شرائط اور قرائن بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں تھا کہ مجھے معلوم نہیں تھا، مجھے معلوم تھا۔ کیسے کہہ رہا ہوں کہ مجھے معلوم تھا؟ میں آپ سب حضرات کے ذہن سے مخاطب ہو کر پوچھتا ہوں، اور ہو سکے تو آپ لوگ جو ہے وہ جب یہ ویڈیو دیکھیں تو اس کے کمنٹس میں بھی اس طرف اشارہ کیجیے گا، کیا کبھی آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی جب آپ نے کبھی اٹھتے ہوئے جنازوں کو دیکھا، جب آپ نے کبھی بنتی ہوئی قبروں کو دیکھا، تو آپ کے ذہن میں نہیں آئی کہ ہم اس فانی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم اس ایک سرائے میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم اس دنیا میں صرف ایک عارضی وقت اور ایک عارضی مدت کے لیے سستانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل اس کاروان اور اس قافلے کی طرح جو کسی شہر میں جاتا ہے تو راستے شہر میں منزل پر پہنچنے کے لیے راستے میں کچھ ساعت کچھ پہر رک جاتا ہے تاکہ سستا لے۔ کیا ہم بھی اس دنیا میں اسی انداز سے زندگی نہیں گزار رہے؟ کیا یہ خیال ہمارے ذہن میں نہیں آیا؟ کیا ہماری ہر آتی ہوئی سانس گزشتہ سانس کے جنازے پر قائم نہیں ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بات جب بھی ہم نے جنازوں کو دیکھا ہے، جب بھی ہم نے میتوں کو دیکھا ہے، یہ بات ہمارے ذہن میں آئی ہے کہ ہم اس دنیا سے جلد گزر جانے والے ہیں، اب ہمارے بھی پیر قبر میں لٹک رہے ہیں، یہ بات ہمارے ذہن میں آئی ہے۔ لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ ہم نے پروردگار عالم سے اس کا قرب نہیں مانگا؟ تو وہ جواب جو اس ناچیز طالب علم کے ذہن میں آتا ہے، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی اس روایت کے تناظر میں وہ یہ بات ہے کہ ہم عالم تھے کہ اس دنیا میں مانگنے کی سب سے اہم ترین شے جو پروردگار عالم سے جس چیز کا ہمیں التماس کرنی چاہیے وہ پروردگار عالم کا قرب تھا، وہ پروردگار عالم سے نزدیک ہونا تھا۔ لیکن ہم نے کیوں نہیں مانگا؟ کیونکہ ہم جاہل نہیں تھے، عالم تھے لیکن غافل تھے۔ غفلت کے پردوں نے، اس دنیا کی غفلتوں نے ہمیں اپنے اندر ایسے سمو دیا ہے کہ ہم اپنے اصلی مقصد ہی سے غافل ہو گئے، ہم اپنی حقیقی منزل ہی سے غافل ہو گئے، ہم اس سرائے کو سمجھنے لگے کہ ہمیں یہاں پہ دائمی زندگی گزارنی ہے، ہم عارضی زندگی کو دائمی زندگی گمان کرنے لگے۔ غفلت۔ اور اب میں ان افراد کی بات نہیں کرتا کہ جو اس مکتب کے بانی، اس مکتب کے مؤسس، اس مکتب کے شہ سوار ہیں کہ جن کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ نماز سے جب تیر نکال لیا تو انہیں پتہ نہ چلا، کیونکہ وہ غفلت میں مبتلا نہیں تھے، وہ قرب کے وہ منازل اور مدارج طے کر چکے تھے کہ انہیں دنیا و ما فیہا میں کچھ بھی ہو، ان کی ذات پر اور پروردگار عالم سے ان کی اس نزدیک ہونے پر، اس رابطے پر اثر انداز دنیا و ما فیہا نہیں ہوا کرتی تھی۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا، بلکہ اس مکتب کے پروردہ علماء ہی کو اگر دیکھ لیا جائے، اگر ہم اپنے معاصر علماء ہی کو دیکھ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ائمہ تو ہمارے مکتب کے افق کے ماہ و خورشید ہیں، لیکن ہمارے علماء جو اس افق کے ستارے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عالم انسانیت کو یہی ستارے مشعل ہدایت ہونے کے لیے کافی ہیں۔ جب ہم اس مکتب کے علماء ہی کو دیکھتے ہیں جو دامن اہل بیت میں پرورش پائے ہیں، آپ غور کریں کہ معاصر علماء میں سے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جب ایئر فرانس سے تہران واپس آنے لگے تو سڑکوں پر لوگ جو در جو ان کے استقبال میں آ گئے تھے، لوگوں کا ٹھاٹھی مارتا ہوا سمندر تھا۔ خبر نگار نے یہ سمندر دیکھ کر، یہ لوگوں کا پرہجوم استقبال دیکھ کر توقع یہ کی کہ امام خمینی جواب دیں گے۔ امام خمینی سے سوال کیا کہ آپ کے اس وقت کیا تاثرات ہیں؟ لوگ خبر نگار یہ توقع کر رہا تھا کہ امام خمینی جواب دیں گے کہ اس وقت میں بہت خوش ہوں، اس وقت مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن امام خمینی نے کیا نایاب اور انمول جواب دیا ہے۔ امام خمینی فرماتے ہیں کہ مجھ پر کوئی فرق نہیں پڑا کہ خواہ عوام میرے استقبال پر آئے یا خواہ عوام میرے استقبال کے لیے نہ آئے، کیونکہ میں پروردگار کی قربت کے حصول کے لیے اپنا وظیفہ انجام دے رہا ہوں۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ عوام میں مجھے استقبال ملے یا مجھے استقبال نہ ملے۔ اور یہی وہ عنصر ہے کہ اگر ہماری توجہات ان دنیاوی یہ جو عناصر ہے
اگر یہ ہمیں غفلت میں مبتلا نہ کریں اور ہماری نگاہ ان سے منقطع ہو کر پروردگار عالم کی جانب جم جائے، اگر ہم اپنے محوے اپنے مد نظر پروردگار عالم کا قرب رکھیں تو ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہمارے ائمہ کو فرق نہیں پڑتا کہ وہ خواہ سوئے ہوئے ہوں یا خواہ جاگ رہے ہوں۔ سوئیں تو بھی عبادت ہے، جاگیں تو بھی عبادت ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کی آنکھوں کے آگے غفلت کے پردے نہیں ہیں، ان کی ذہن میں غفلت کی گھٹا چھائی ہوئی نہیں ہے، لہذا سوئے ہوں تو بھی عبادت ہے، جاگیں تو بھی نظر خدا میں ہیں تو بھی عبادت کر رہے ہیں، کچھ نہ کھائیں تو بھی عبادت ہے، کچھ کھا لیں تو بھی عبادت ہے، کچھ دے دیں تو بھی عبادت ہے، جب تلوار چلائیں تو بھی عبادت کر رہے ہیں کیونکہ پروردگار کے محضر میں انجام دے رہے ہیں، اور جب تلوار نہ چلائیں تو بھی وہ محض عبادت ہے۔ اور انہی کے بارے میں یہ شعر شاعر فرماتا ہے کہ نگاہوں میں کچھ ایسے بس گئے ہیں حسن کے جلوے، نگاہوں میں کچھ ایسے بس گئے ہیں حسن کے جلوے، کوئی محفل ہو لیکن ہم تیری محفل سمجھتے ہیں، کوئی محفل ہو لیکن ہم تیری محفل سمجھتے ہیں۔ اسی گفتگو کو اگلے جو دروس ہے اس میں ہم جاری اور ساری رکھیں گے، اور گفتگو یہاں سے شروع کریں گے کہ جب شبائے قدر میں قرب خدا سب سے اہم ترین وہ دعا اور آرزو ہے جو ایک مومن مسلمان کو پروردگار کے سامنے مانگنی چاہیے، تو سوال یہ ہے کہ کیا پروردگار عالم سے ہم جسمانی قرب حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں حاصل کر سکتے؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ پروردگار عالم کے لطف اور احسان سے اس طالب علم کو یہ سعادت میسر ہوئی کہ آپ کے سامنے شبائے قدر کی مناسبت سے چند عرائض پیش خدمت کیے جائیں۔ گزشتہ سے پیوستہ کرتے ہوئے کل کی گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ شبائے قدر وہ راتیں ہیں جنہیں پروردگار نے اپنے لیے انتخاب کیا ہے، پس زمانہ عظیم ترین زمانہ ہے۔ دوسری طرف جب آپ شبائے قدر میں اعمال بجا لاتے ہیں، عبادت میں وقت صرف کرتے ہیں، تو جس کے سامنے آپ دست نیاز پھیلا رہے ہیں، جس کے سامنے آپ سر بسجود ہو رہے ہیں، وہ معبود عظمتوں والا معبود، عظیم ترین معبود، بس زمانہ بھی عظیم ترین زمانہ ہے، معبود بھی عظیم ترین معبود ہے۔ سوال یہ اٹھایا تھا کہ ان عظمتوں کے حصار میں وہ کیا چیز ہے جو اس رات مانگی جائے، وہ کیا شے ہے جسے اس رات کو ہمیں پروردگار سے مانگنا چاہیے۔ تو جناب موسیٰ کی اس حدیث جس کی قراءت کل کی تھی، اس حدیث کی روشنی میں یہ کہا کہ عظیم ترین شے جو اس حدیث کے تناظر میں سمجھ آ رہی ہے وہ ہے قرب خدا بندی۔ قرب خدا بندی وہ عنصر ہے کہ جو اس رات کے شایان شان ہے کہ اسے اس رات مانگا جائے، جیسے اس معبود سے مانگا جائے کہ پروردگار تو ہمیں اس رات کے صدقے، اس ماہ مبارک رمضان المبارک کے صدقے اپنا قرب اور اب خود سے نزدیک ہونے کا شرف عطا فرما۔ آخر کلام میں یہ بات آئی تھی کہ قرب الہی سے مراد کیا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ پروردگار سے ہمیں قریب ہونا چاہیے، جب ہم کہتے ہیں کہ پروردگار عالم سے ہمیں نزدیک ہونا چاہیے، جب ہم نماز کو قربتاً اللہ بجا لاتے ہیں، تو اس قرب کے معنی کیا ہے؟ اس قرب سے منظور کیا ہے؟ کیا مادی قرب پروردگار عالم سے ممکن ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ جس طرح سے دو جسم قریب ہوتے ہیں، دو مادے قریب ہوتے ہیں، اسی طریقے سے پروردگار عالم سے بھی نزدیک ہوا جائے؟ تو اس سوال کے جواب میں یہ
آسان سا جواب دیا جا سکتا ہے کہ مادی قرب کے لیے پروردگار عالم کو مادی شے ہونا ضروری ہے. مٹیریل ہوگا تو ہم مٹیریل سے نزدیک ہوں گے. اب کیا پروردگار عالم مٹیریل ہو سکتا ہے؟ کیا پروردگار عالم کوئی مادی شے ہو سکتا ہے؟ تو آپ غور کریں اس سادہ سی مثال کے ذریعے سے کہ یہ مائکروفون جو اس مقام پر ہے مادی شے ہے، اس مقام پر ہے. چونکہ یہ مادی شے ہے، اس مقام پر ہے، لہذا یہ منحصر ہے اس مقام پر. اس نقطے پر یہ نہیں ہے، کسی اور نقطے پر نہیں ہے، کسی اور مقام پر نہیں ہے. یہ آج ہے، کل نہیں تھی اور کل نہیں ہوگی. بس مادی شے منحصر ہوتی ہے زمانے اور مکان میں. مادی شے چونکہ منحصر ہوتی ہے لہذا محدود ہوتی ہے. لیکن پروردگار عالم لامحدود خدا ہے. پروردگار عالم کسی زمانے سے مقید نہیں ہے. پروردگار عالم ایسا نہیں کہ ایک مقام پر ہو دوسرے مقام پر نہ ہو. پروردگار عالم کسی مخصوص مکان کا مکین نہیں. بس چونکہ پروردگار عالم زمانے میں بھی منحصر نہیں، مکان میں بھی منحصر نہیں، لہذا مادی شے ہونے کا لازمہ یہ نکلے گا کہ پروردگار محدود ہو جائے. لیکن پروردگار عالم تو محدود نہیں ہے، لامحدود خدا ہے. بس چونکہ پروردگار عالم ایک لامحدود ذات کا نام ہے لہذا وہ مادہ نہیں رکھتا، لہذا وہ جسم نہیں رکھتا. چونکہ وہ مادہ نہیں رکھتا، جسم نہیں رکھتا، اسی بنیاد پر پروردگار عالم سے جسمانی اور مادی قرب امکان پذیر نہیں ہے. بس آخر اگر پروردگار عالم سے قریب ہونا وہ اہم ترین عنصر ہے جو ہمیں اس رات ماننا چاہیے، دوسری جانب سے مادی و جسمانی قرب پروردگار عالم کی نسبت ممکن نہیں ہے. تو آخر قرب الہی سے کیا مراد ہے؟ آخر اس قرب سے کیا مراد ہے جس کے لیے ہم پانچوں نماز میں اور تمام نوافل اور مستحب نمازوں میں کے آغاز میں کہتے ہیں کہ میں اس نماز کو قربتاً الی اللہ بجا لا رہا ہوں، میں اس نماز کو پروردگار عالم سے نزدیک ہونے کے لیے بجا لا رہا ہوں، میں اس قربانی کو پروردگار کی قربت حاصل کرنے کے لیے بجا لا رہا ہوں. اس قربت سے، اس نزدیک ہونے سے کیا مراد ہے؟ ایک مقدمہ مختصر سا. جب ہم یہ میرے الفاظ جو آپ تک منتقل ہو رہے ہیں ان لفظوں کے کچھ نہ کچھ معانی ہیں. لفظ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، وہ جو بنیادی، اساسی اور اصلی حیثیت، اولین حیثیت رکھتا ہے وہ معنی ہے. معنی کی غرض سے چونکہ میں چاہتا تھا کہ اپنے مافز ضمیر کو، اپنے خیالات کو، اپنے افکار کو، اپنے ارادوں کو میں چاہتا تھا کہ میں آپ کے اذہان عالیہ تک منتقل کروں، لہٰذا میں نے الفاظ کو ایجاد کیا، میں نے عالم الفاظ کو خلق کیا. بس لفظ کی حیثیت مرکب کی سی ہے، اساسی اور بنیادی حیثیت راکب کی ہے، اس لفظ کی ہے کہ اس معنی کی ہے کہ جس لفظ کے دوش پر سوار ہو کر آپ کے نظر سماعت ہوتا ہے. بس بنیادی حیثیت معنی کی ہے، لفظ کی نہیں. اس مقدمے کے بعد میں یہ کہوں گا کہ پروردگار عالم سے قرب جو منظور نظر ہے وہ معنوی قرب ہے، نہ کہ ظاہری. ظاہری قرب ضرور ہے لیکن کافی نہیں ہے. ہم جو نماز پڑھتے ہیں، ہم جو روزے رکھتے ہیں، ہم جو زکوٰۃ و خمس ادا کرتے ہیں، ہم جو مستحبات ادا کرتے ہیں، ہم جو واجبات ادا کرتے ہیں، دیگر عبادات جو انجام دیتے ہیں، یہ سب ظاہری قرب ہیں، نہ کہ معنوی قرب. معنوی قرب ظاہری قرب کے دوش ہی پر سوار ہو کر آئے گا. ایسا نہیں کہ معنوی قرب حاصل کر لیا تو ہم ظاہری قرب سے بے نیاز ہو جائیں گے، ظاہری قرب کی ضرورت نہیں، ایسا قطعاً نہیں ہے. مکتب اہل بیت نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات کے تناظر میں ظاہری قرب ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے. جو چیز اس سے زیادہ ضروری ہے وہ معنوی قرب ہے جو پروردگار عالم سے ہمیں ان راتوں کے تصدق سے ماننا چاہیے. اب معنوی قرب سے اس ناچیز کی مراد کیا ہے؟ معنوی قرب سے مراد یہ ہے کہ ہم پروردگار عالم کی اوصاف اور وہ خوبیاں جو پروردگار عالم میں پائی جاتی ہیں، جو صفات پروردگار عالم میں پائی جاتی ہیں، ہم ان کا انعکاس ہو جائیں.
ہم ان صفات کی تجلی ہو جائیں، ہمارے اندر وہ صفات جلوہ گر ہو جائیں، اس قدر جلوہ گر ہو جائیں، اس قدر ہم صفات سے نزدیک ہو جائیں کہ ہم موصوف سے نزدیک ہونے لگیں. کیونکہ صفات پروردگار عالم جو موصوف جو ایک ذات ہے وہ ایک لامحدود ذات ہے، وہ جسم نہیں رکھتا، لہذا جسمانی قرب اس سے ممکن نہیں ہے. جو قرب اس سے ممکن ہے وہ قرب یہ ہے کہ ہم اس کی صفات سے قریب ہو جائیں، اور قربت اس قدر بڑھتی جائے، قربت اس قدر شدید ہوتی جائے، قربت اس قدر گہری ہوتی چلی جائے کہ منو تو کا فاصلہ سمٹتا چلا جائے. یہ جو دوریاں ہم میں اور پروردگار عالم میں پائی جاتی ہیں، یہ دوریاں، یہ جو مسافتیں ہیں، یہ جو فاصلے ہیں، یہ سمٹتے چلے جائیں. اس قدر سمٹیں، اس قدر سمٹیں، اس قدر سمٹیں کہ لسان العبد وہ لسان العبد، لیکن پروردگار عالم کہے کہ یہ لسان العبد نہیں، یہ لسان اللہ ہے. وہ اذن العبد، لیکن اذن العبد کو پروردگار عالم کہے کہ یہ اذن اللہ ہے. وہ نفس العبد، لیکن نفس العبد اس قدر صفات الہیہ میں غرق اور محو ہو چکا ہو کہ اس نفس العبد کو پروردگار عالم کہے کہ اب یہ نفس اللہ ہے. اسی جانب سورہ انفال، ظاہراً اسی جانب سورہ انفال کی آیت ہمیں نازل نظر آتی ہے کہ جہاں پر پروردگار عالم ختمی مرتبہ سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے حبیب تو نے وہ سنگریزے نہیں پھینکے، ہم نے وہ سنگریزے پھینکے ہیں. پھینکے کس نے ہیں؟ ایک محدود ذات نے پھینکے ہیں، لیکن لامحدود ذات کہہ رہا ہے کہ میں نے پھینکے ہیں. پھینکے کس نے ہیں؟ وہ ایک مخلوق نے سنگریزے پھینکے تھے، مخلوق نے وہ کنکریاں پھینکی تھی، لیکن پروردگار عالم وہ خالق ذات کہہ رہی ہے کہ یہ مخلوق کا کام نہیں بلکہ یہ میرا کام ہے. کیوں؟ کیونکہ ختمی مرتبہ پروردگار عالم کی اوصاف کی تجلی بن چکے تھے. آپ نے یہ حدیث یقیناً سنی ہوگی کہ جس میں حدیث قدسی ہے، جس میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ عبدی اطعنی اجعل کا مثلی. اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا لوں گا. انا حی لا اموت، میں زندہ ہوں، میں مرتا نہیں ہوں، موت مجھ پر عارض نہیں ہوتی. اجعلو کا حی لا تموت، میں تجھے بھی ایسا زندہ بنا دوں گا کہ تجھ پر بھی کبھی موت عارض نہیں ہوگی. انا غنی لا افتقر، میں بے نیاز ہوں، میں فقیر نہیں. اجعلو کا غنی لا تفتقر، میں تجھے بھی ایسا بے نیاز اور ایسا غیر محتاج بنا دوں گا کہ تجھے بھی کسی کے آگے دست نیاز پھیلانا نہیں پڑے گا. انا مہما اشاء یکون اجعلک مہما تشاء یکون، میں جب کن کہتا ہوں تو وہ شے فیکون ہو جاتی ہے. میں تجھے بھی وہ صلاحیت دے دوں گا، میں تجھے بھی اپنی وہ تجلی بنا دوں گا کہ تو بھی ایک شے جیسے ہی چاہے گا، جیسے ہی تو کن کہے گا وہ شے بھی یکون ہو جائے گی. مصلحت سیما اکبر آبادی صاحب کا یہ شعر جو اسی عنوان سے مناسبت رکھتا ہے کہ مصلحت یہ ہے خودی کی غفلتیں طاری رہیں. مصلحت یہ ہے خودی کی غفلتیں طاری رہے، جب خودی مٹ جائے گی بندہ خدا ہو جائے گا. جب خودی مٹ جائے گی بندہ خدا ہو جائے گا. جب ہم اپنی شخصیت کو، اپنی ذات کو، اپنی خودی کو جب پروردگار عالم کی صفات کی تجلی بنا دیں گے تو یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر ہمارا کام نہیں رہے گا بلکہ وہ پروردگار عالم کا کام کہلایا جائے گا. ہمارے اعضاء نہیں رہیں گے بلکہ وہ اعضاء پروردگار عالم ان اعضاء کو خود سے منسوب کرے گا. بس قربت، جسمانی قربت اہم ترین عنصر ہے جو اس رات التماس کرنا چاہیے. قربت، مادی اور جسمانی قربت پروردگار عالم کی نسبت امکان پذیر نہیں ہے. جو قربت اور قرب اور نزدیک ہونا امکان پذیر ہے وہ معنوی قرب ہے، اور معنوی قرب کا ایک معنی یہ ہے کہ ہم پروردگار عالم کی اوصاف کی تجلی ہو جائیں. اب یہاں پر ایک سوال جسے کوشش کریں گے کہ کل زیر گفتگو لائیں، وہ یہ ہے کہ آخر پروردگار عالم کے اندر تو جمال کی صفت بھی ہے
اور جلال کی صفت بھی ہے۔ پروردگار عالم جہاں مہر و عطوفت رکھتا ہے وہیں پر پروردگار عالم غیظ و غضب بھی رکھتا ہے۔ جہاں پر پروردگار عالم رحمت رکھتا ہے وہیں پر پروردگار عالم قہر بھی رکھتا ہے۔ تو پھر کس طرح سے ممکن ہے کہ پروردگار عالم کی ان متضاد صفات کی ہم تجلی بن جائیں؟ یہ جو متضاد صفات جو ظاہری طور پہ ہمیں متضاد دیکھ رہی ہیں، کس طریقے سے ہم ان متضاد صفات کا انعکاس بن جائیں۔ آخر میں پروردگار سے دعا گو ہیں کہ جو کچھ کہا، جو کچھ سنا، اس پر ہمیں صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگار سے دعا گو ہیں کہ ان راتوں کے تصدق سے، ان راتوں کے طفیل سے ہمارے اور ہمارے گزشتہ مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی بخشش فرمائیں۔ پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ شب قدر کا واسطہ تجھے دیتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت ابھی گزری ہے، مولا کا واسطہ دیتے ہیں۔ پروردگار عالم کو امیر المومنین کا واسطہ دیتے ہیں کہ زمانے کے امام کے ظہور میں جلد از جلد تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ پروردگار کے بے حد ممنون و مشکور ہیں جس نے شب قدر کی مناسبت سے چند طالب علمانہ سے عرائض آپ کی نظر سماعت کرنے کی توفیق شامل حال فرمائی۔ گزشتہ گفتگو کا خلاصہ کچھ یوں تھا کہ اس عظمتوں والی راتوں میں جو عنقریب آنے والی ہیں، جب ہم عظمتوں والے اس خدا کی بارگاہ میں عبادت بجا لاتے ہیں، جب دست دعا بلند کرتے ہیں، تو اس سے کیا چیز مانگی جائے؟ حضرت موسیٰ کی اس حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ بات معصومین علیہم السلام نے سمجھائی کہ ہمیں چاہیے کہ قرب الہی، پروردگار عالم سے نزدیک ہونا، وہ ایک ایسی صفت، ایک ایسی آرزو ہے جو کہ حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ وآلہ السلام کی بھی آرزو ہے۔ تو ہمیں وہ چیز مانگنی چاہیے۔ پھر کیا آیا پروردگار عالم سے جب قربت مانگی جائے، جب پروردگار عالم سے نزدیک ہونے کی آرزو کی جائے، تو کیا پروردگار عالم سے جسمانی اور مادی انداز سے نزدیک ہونا ممکن ہے؟ تو کل یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ پروردگار عالم سے جسمانی اور مادی قرب ممکن نہیں ہے۔ تو پھر آخر یہ جو ہم نماز میں کہتے ہیں کہ ہم نماز کو بجا لا رہے ہیں قربتاً الی اللہ، یا ہم جو عید الضحیٰ میں قربانی بجا لاتے ہیں پروردگار سے تقرب کے لیے، اس تقرب کا، اس قرب کا، اس نزدیک ہونے کا معنی کیا ہے؟ تو سمجھ یہ آیا کہ پروردگار عالم سے نزدیک اور قریب ہونے کی ایک تفسیر یہ ہے کہ پروردگار عالم کی اوصاف سے نزدیک ہوا جائے، پروردگار عالم کی صفات سے نزدیک ہوا جائے، پروردگار عالم کی وہ خوبیاں جو اس ذات والا میں پائی جاتی ہے، ہم ان کی اگر تجلی بن جائیں، اگر وہ اوصاف ہم میں منعکس ہونا شروع ہو جائیں، تو یہ خود ایک قربت کا انداز ہے پروردگار عالم سے۔ اب یہ سوال ذہن بشری میں اٹھتا ہے کہ پروردگار عالم کے اندر جہاں جمال بھی پایا جاتا ہے اور جلال بھی پایا جاتا ہے، جہاں پر رحمت بھی پائی جاتی ہے، جہاں پر عطوفت بھی پائی جاتی ہے، اور جہاں پر قہر و غضب بھی پایا جاتا ہے، تو بظاہر بادی النظر میں یہ صفات ہمیں ایک ٹکراؤ، ایک تضاہم، ایک تضاد دکھائی دیتی ہیں، کیونکہ رحمت ایک الگ صفت ہے اور غضب اس کے مقابل ایک صفت پائی جاتی ہے، جمال ایک الگ صفت ہے اور اس کے مد مقابل پائی جانے والی صفت جلال ہے۔ تو آخر پروردگار عالم کے اندر جب یہ متضاد بادی النظر کے مطابق جب یہ متضاد صفات پائی جاتی ہیں، تو ہم ایک بشر، ایک ضعیف بشر، ایک محدود بشر، ایک جاہل بشر کس طرح سے اس تضاد کو حل کرے اور پروردگار عالم کی صفات کی کامل تجلی بن سکے۔
تو یہاں پر جو ایک جواب دیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جسے ہم بادی النظر میں، جسے ہم اپنی نگاہ میں، جسے ہم بادی النظر میں تضاد سمجھتے ہیں، وہ در حقیقت تضاد نہیں ہے، بلکہ وہ پروردگار عالم کی حکمت اور پروردگار عالم کی وہ دقت کا نتیجہ ہے کہ پروردگار عالم جانتا ہے کہ کب اسے رحمت کا استعمال کرنا ہے اور کب اسے غضب کا استعمال کرنا ہے، کب پروردگار عالم کو جمال کی تجلی بننا ہے، جمال کا اظہار کرنا ہے، اور پروردگار عالم جانتا ہے کہ کب پروردگار عالم کو جلال کا جلوہ کرنا ہے۔ بس اگر ہم اپنی شخصیت کو، اگر ہم اپنے کردار کو، اگر ہم اپنے نفس کو، ہم اپنے رویوں کو اگر عقل کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیں، اگر ہم اپنے رویوں کو فراست اور ذہانت استعمال کر کے اگر ہم برتاؤ کریں لوگوں سے، اپنے آپ سے، اگر ہم حکمت کو، دقت کو صرف اور خرچ کریں، تو ہم بھی بعض عقل ہی کے بتائے ہوئے بعض مقامات پر رحمت کا اظہار کریں گے، اور عقل اور حکمت ہی کے بتائے ہوئے بعض مقامات پر ہم غضب کا اظہار کریں گے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے ہم اگر اپنی عادی زندگی میں اگر ملاحظہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے والد، ہماری والدہ کبھی ہم سے پیار کرتے ہیں، کبھی ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا کہ ان کا پیار کرنا غلط ہوتا ہے یا ان کا ڈانٹنا غلط ہوتا ہے، بلکہ ڈانٹنا بھی ان کی ایک حکمت اور ایک دقت کے نتیجے میں ہوتا ہے، اور ان کا پیار کرنا بھی ان کے اس ذہانت اور فراست کے نتیجے میں ہوتا ہے جیسے وہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ ڈانٹ اور ڈپٹ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ چاہتے ہیں کہ ان کا فرزند، ان کی اولاد اس گمراہی کے راستوں پر نہ چلے کہ جس سے وہ ڈرتے ہیں کہ ان کی اولاد اس پر نہ چل جائے۔ بس اگر ہم عقل کی بنیاد پر اپنے احساسات کو رکھیں، اگر ہم عقل کی بنیاد پر اپنے رویوں کو، اپنے سلوک کو، اپنے برتاؤ کو اس پر قائم کریں، اس عقل کی بنیاد پر قائم کریں، تو ہم ہی میں سے عقل ہی ہمیں بتائے گی کہ کہاں پر ہمیں رحمت کا استعمال کرنا ہے اور کہاں پر ہمیں غضب کا استعمال کرنا ہے۔ بس پروردگار عالم کی ذات کے اندر بھی کسی بھی قسم کا تضاد نہیں پایا جاتا، بلکہ جب وہ رحمت کی تجلی بھی بنتا ہے تب بھی وہ حکمت کے تحت ہے، اور جب وہ غضب کی تجلی بھی بنتا ہے وہ بھی ایک حکمت ہی کے تحت ہے۔ اسی بنیاد پر پروردگار عالم نے جو دوزخ کو بنایا ہے، دوزخ کو پروردگار عالم نے عبث خلق نہیں کیا، گرچہ کہ دوزخ پروردگار کے قہر و جبروت کی تجلی ہے، لیکن دوزخ بھی اس کی عقل اور دانائی ہی کے مطابق ہے، کیونکہ وہ عین دانائی اور حکمت ہے، دانائی اور حکمت پھوٹتی اس کی ذات والا سے ہے۔ یہی بات اگر ہم تاریخ کے آئینے میں اگر دیکھیں تو ہمارے معصومین علیہ السلام کی زندگی اور سوانح عمری میں بھی ہمیں یہ بات دیکھنے کو آتی ہے کہ آپ غور کریں کہ یہی امیر المومنین علیہ السلام کی شخصیت ہے کہ امیر المومنین ایک مرتبہ خندق پار ہوئے ہوئے شخص عمرو بن عبدود کو دو نیم بھی کرتے ہیں اسی تلوار سے، اور یہی امیر المومنین ہے کہ جب ان کا ایک سپاہی مقتول واقع ہو گیا تو اس کے گھر میں رات کی تاریکی میں جاتے ہیں، اس کے گھر میں رات کو جاتے ہیں اور اس کے گھر میں جا کر اس کی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ تم غذا تیار کرو، اور اس کے بچوں کو محظوظ کرنے کے لیے، اس کے بچوں سے دلجوئی کرنے کے لیے امیر المومنین سواری بن جاتے ہیں۔ یہی امیر المومنین ہے جو ایک مرتبہ مرحب اور اندر کو پچھاڑ بھی رہے ہیں، اور یہی امیر المومنین ہے جو سینے اس ظالم اور اس شقی کے اور اس دشمن اسلام کے سینے سے ادھر بھی جاتے ہیں۔ یہی امیر المومنین ہے جو ایک مرتبہ ہمیں صفین میں، نہروان میں، بقیہ جنگوں میں صف اول کے شہسوار نظر آتے ہیں، اور یہی امیر المومنین ہے کہ جب قاتل کی باری آئی تو قاتل کو جامِ شینی بھی دینے کے لیے جاتے ہیں۔ بس امیر المومنین کے اندر رحمت کی تجلی بھی نظر آتی ہے اور غضب کی تجلی بھی نظر آتی ہے، لیکن اس میں کسی قسم کا تضاد نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سب کچھ عقل اور دانائی کے مطابق ہے۔ عقل اور دانائی بتا رہی ہے امیر المومنین کو کہ اس مقام پر انہیں رحمت کا جلوہ بننا ہے اور اس مقام پر انہیں غضب کا جلوہ بننا ہے۔ بس اوصاف الہی
سے قریب ہونے کا معنی یہ ہے کہ ہم اس کی تجلی بن جائیں، اور تجلی بننے کے لیے سب سے پہلے اس عقل اور فراست کا ہونا ضروری ہے کہ جو ہمیں بتائے کہ ہمیں فلاں مقام پر پروردگار عالم کی کون سی صفت اختیار کرنی ہے۔ کیوں؟ چونکہ اگر کسی غلط صفت کا اختیار کر لیا، اگر امیر المومنین جب قاتل کو جامع شیریں دینا تھا لیکن امیر المومنین جامع شیریں نہ دیتے تو اس سے ایک تناسب جو امیر المومنین کی شخصیت کے اندر پایا جاتا ہے وہ ٹوٹ جاتا۔ اگر امیر المومنین جب دشمن کو امیر المومنین نے 2 لخت کیا، جب 2 نیم کیا، اگر اس کو 2 نیم نہ کرتے، اس کو ایسے ہی معاف کر دیتے، اس کو عفو کر دیتے، چھوڑ دیتے، تو یہ امیر المومنین کی شخصیت کا جھول شمار ہوتا۔ لیکن چونکہ امیر المومنین کے اندر ان کے پروردگار کی طرح سے صفات میں ایک ایسا توازن پایا جاتا ہے، صفات میں ایک ایسا تناسب پایا جاتا ہے کہ جس کی بنیاد پر امیر المومنین کو معلوم ہے کہ اس مقام پر اس صفت کا اظہار کرنا ہے اور اس مقام پر اس صفت کا اظہار کرنا ہے۔ یہ جو عنصر امیر المومنین کو بتا رہا ہے کہ فلاں مقام پر آپ کو کیا صفت اختیار کرنی ہے، وہ امیر المومنین کی عقل، ذہانت اور حکمت کے نتیجہ ہے۔ بس ہمارے لیے بھی امیر المومنین کی یہ تاریخ، امیر المومنین کی یہ شخصیت، امیر المومنین کی یہ سمان عمری ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پروردگار عالم کا قرب حاصل کریں، خصوصاً ان آنے والی راتوں میں، کہ جس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ اگر ان راتوں میں مجھ حقیر کو پروردگار عالم کا قرب نہ مل سکا تو اس میں دینے والے کی کمی نہیں ہے بلکہ دینے والے کا ضعف تھا۔ گدھا کو اگر مانگنا نہ آئے تو اس میں دینے والے کی غلطی نہیں ہے بلکہ گدھا کی ساحل کا ضعف ہے، ساحل کی جو ہے وہ یہ بے ہنری ہے کہ اس کو ہنر نہیں آتا مانگنے کا۔ اگر ہنر آئے مانگنے کا تو آج کی وہ شب، آنے والی وہ شبیں ہیں کہ جس میں ہم پروردگار عالم سے وہ انمول تحفہ، وہ انمول رحمت پروردگار عالم سے مانگ سکتے ہیں کہ جو کہ حضرت موسیٰ بھی پروردگار عالم سے مانگ رہے تھے، کہ فرما رہے تھے کہ الہی ارید قربت، اے پروردگار عالم میں تیرا قرب چاہتا ہوں۔ تو پروردگار عالم نے کہا کہ قربی لمن استيقظ لیلۃ القدر، میرا قرب اس کے لیے ہے کہ جو کہ شب قدر میں بیدار ہو جائے۔ پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں صحیح معنی میں دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی بخشش فرمائے۔ پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ مولا صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک سمیع الدعاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔